امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں، دیکھیں بیٹا، خداوند عالم نے اس دنیا میں تین چیزوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ یہ عالم میں کیا ہے؟ یہ عالم مادہ ہے۔ مادہ میں کیا ہے؟ ظلمت، تاریخی چھپا ہے۔ حقائق ایسے ہی رونما نہیں ہوتے، آشکار نہیں ہوتے۔ تین چیزوں کے اندر چھپا ہے۔ فرماتے ہیں اپنی رضا کو خدا نے اپنی اطاعت میں چھپایا ہے۔ اب اطاعت چھوٹی اطاعت میں ہے، بہت بڑی اطاعت میں، سختی میں، وہ پتہ نہیں کس اطاعت کے اندر، ایک مستحب میں، ایک واجب میں، کہاں خدا کی رضا چھپی ہے پتہ نہیں۔ اسی لیے تمام اطاعت کے کاموں کو انجام دیں اس امید کے ساتھ کہ اس عمل کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل کر سکو۔ اور اپنے غضب کو خدا نے اپنی معصیت میں چھپا کے رکھا ہے۔ چھوٹی سی معصیت ہو سکتا ہے خدا اسی میں غضبناک ہو سکتا ہے بہت بڑا گناہ اسی میں کیا ہے خدا عالم غضبناک، بس اپنے غضب کو چھپا کے رکھا ہے اپنی معصیت میں۔ اسی لیے کہ کہیں اس چھوٹی سی مصیبت کو میں کیا کہوں، معصیت کو معمولی سمجھ کے انجام دو اور شاید اسی میں ہی خدا کے غضب پوشیدہ ہو۔ اسی لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، اشد الذنوب ما استخف به صاحبہ، گناہوں میں سے سب سے شدید ترین گناہ وہ ہے جو انجام دینے والا اس کو معمولی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی عذاب کو معمولی سمجھتے ہیں، خالق کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بس خدا نے اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہے اپنی اطاعت میں، اپنے غضب کو چھپا کے رکھا ہے اپنے معصیت میں، اور اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ کہ ولی خدا کو خدا نے ایسے ہی ظاہر نہیں کیا، کچھ دن نماز شب پڑھنے کے بعد اس کے چہرہ روشن کر کے معاشرے میں بھیجے، کچھ گناہ کرنے کے بعد اس کے چہرہ کالا کرے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کیا کیا ہے، اپنے اولیاء کو عام سادہ لوگوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تمام لوگوں کا احترام کریں کہ شاید یہ ولی خدا ہو، شاید یہ ولی خدا ہو، سب کا احترام کریں، کیونکہ یہ دنیا کیا ہے، پردہ پوشی ہے۔ یہاں پہ ستار العیوب کی کیا ہے، یہ رحمت کا جلوہ ہے کہ ایک دوسروں کے گناہ چھپائے۔ اسی لیے امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے۔ اگر انسانوں کے گناہ پتہ چلتے، ظاہر ہوتے گناہ کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ، تو کوئی آمادہ و تیار نہیں ہوتا ایک دوسروں کو دفنانے کے لیے، زمین مردوں سے بھر جاتی ہے۔ اب دنیا کا اس عالم میں خدا کی سنت یہ کہ گناہ کرنے کے ساتھ پردہ کرتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ کی 30 نمبر حکمت میں فرماتے ہیں، الحذر الحذر، ڈریں فواللہ لقد ستر، خدا کی قسم رب العالمین نے آپ کے گناہوں کو ایسے چھپایا ہے۔ فواللہ لقد ستر حتی کانہ قد غفر، ایسے چھپایا کہ آپ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا، ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے کس سے معاف نہیں، دنیا میں خدا نے ہمارے گناہوں کو چھپایا۔ مولا کائنات دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرت، پروردگارا کتنے ایسے میرے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں جس کا میں اہل نہیں تھا، میں گناہ کرتا ہوں، لوگ مجھے کیا ہے احترام سے دیکھتے ہیں، سلام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ یہ سب خدا کی پردہ پوشی کی وجہ سے۔ لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں کیا ہوگا، آخرت میں چونکہ عالم تکوین ہے، تکویناً گناہ کی وجہ سے چہرہ یہاں پہ کیا ہے، فاش ہونا ہے، حقائق فاش ہونا ہے۔ وہاں پردے ڈالنے سے تو نہیں ہوگا، گناہ کی وجہ سے چہرہ ہی بدل گیا ہے، حقائق ہی بدل گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مثلا انسان کے اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، وہاں پہ ایک ہی چہرے کے ساتھ جانا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن کی متعدد آیات میں حقائق جو رونما ہوں گے کل قیامت کے دن ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آیت جو ابھی ہم نے سرنامہ کلام کرا دیا، آل عمران کی 106 نمبر آیت، یوم تبیض الوجوہ وتسود الوجوہ، کچھ چہرے کیا ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے۔ اور یہاں بھی خداوند عالم کو رحمت کا اعلان کرتا ہے، پہلے سفید چہروں کا ذکر کرتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ میں کبھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بندوں کے چہرہ سیاہ ہو جائے کالا۔ یوم تبیض الوجوہ، قیامت کا دن ایسا ہو جس میں سفید چہرے کچھ ہوں گے، یعنی یہ مقدم کرنا ہے کیا ہے، خدا کی رضا اسی میں ہے کہ میرے سارے بندے وہاں پہ کیا ہو، روح سفید ہو جائیں۔ لیکن انسان بدبختی ہے کہ شیطان کی پارٹی میں داخل ہوتے ہیں اور چہرہ سیاہ بنا کے کالا بنا کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سورہ طارق میں خداوند عالم آخرت کو بیان کرتے ہیں، آخرت کا صحنہ کیسا ہوگا، وہاں پہ کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور دوسرے سورہ طارق میں فرماتے ہیں یوم تبلی السرائر، قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں راز فاش ہوں گے،
راز جب فاش ہوں گے تو پتہ چلے گا کون کالا تھا کون کیا ہے سفید ہے. وہاں آج تو پردے ڈالنے کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا, وہاں پتہ چلے گا. اور سورہ کاف کی 22 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کیا, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, آج آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, آج آپ کی آنکھیں بہت ہی تیز ہو چکی ہیں, آپ حقائق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. دیکھو آپ دیکھو, آج گناہگار ایسے ہی واضح پتہ چلتا ہے, آج نیک بندے ایسے ہی آشکار آپ کو پتہ چلے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یا اسی طرح سورہ تغابن میں خداوند عالم فرماتے ہیں قیامت کے دن کیسا ہوگا, یوم یجمعکم لیوم الجمع, کل قیامت کا دن ایسا ہوگا جس میں خداوند عالم تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا. اکٹھا کرے گا تو کیا ہوگا, ایک بات آشکار ہوگی وہاں پہ, کیا, یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, یہ دن ہوگا دھوکہ کھانے کا دن. دھوکہ کھانے کا دن یعنی علماء بیان کرتے ہیں, وہ خاص طور پہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مقاصد میں بھائی کے معاملات میں کیا کہا, ایک خیار غبن, خیار غبن ذکر کیا. وہاں پہ خیار غبن کیا ہے, مثلا آپ نے ایک چیز خرید لیا, اس کی قیمت کا آپ کو پتہ نہیں تھا, بازار سے آپ نے ایک چیز کو خرید لیا تھا 10,000 روپے کے, ایک موبائل مثلا آپ نے خرید لیا 10,000 روپے کے, بعد میں مارکیٹ میں جا کے موبائل کی مارکیٹ میں جب آ گئے تو کیا ہوا, 10,000 کی چیز آپ نے خریدا تھا, وہاں جا کے پتہ چلا کہ مارکیٹ میں اس کی کمپنی کی ریٹ 5,000. وہاں پوچھا تو کیا ہے 5,000 ہے, کہا تو ایک دم کہتا ہوں یار میں نے تو دھوکہ کھایا, 5,000 کی چیز